عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ STEM انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت سوم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس سبق کو تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کی جو مشق ہے اس کو تفصیل سے حل کریں گے۔ مشق تفصیل سے حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، نور سے۔ درست جواب مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں ابو البشر، آدم ثانی، جد الانبیاء، ابو سعید۔ درست جواب ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے حضرت حوا، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ درست جواب حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ درست جواب مٹی سے بنایا۔ تمام انسانوں کے باپ اور ماں کون ہیں؟ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس لیے اسے ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ توبہ اور استغفار، ابلیس، ابو البشر، جنت، صفی اللہ۔ اللہ تعالیٰ خالی جگہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ درست جواب توبہ اور استغفار۔ حضرت آدم علیہ السلام خالی جگہ یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ درست جواب ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خالی جگہ ہے۔ درست جواب صفی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے خالی جگہ نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ درست جواب ابلیس۔ حضرت آدم علیہ السلام خالی جگہ میں رہنے لگے۔ درست جواب جنت۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آپ علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی۔ آپ علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت پر تفصیل سے لکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے اظہار کے لیے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان کے نام نہ بتا سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ یوں فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان نے آپ علیہ السلام کو اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور تکبر کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ذہنی آزمائش: ابلیس نے غرور اور تکبر میں آ کر کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ آگ مٹی سے بہتر ہے، بتائیے وہ کیسے؟ کون سی مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے اور ابلیس کا تعلق کس مخلوق سے ہے؟ تحقیق: لائبریری سے ہمارے انبیاء کے موضوع پر کتاب حاصل کریں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات تلاش کریں۔ سرگرمیاں برائے طلباء: اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ آپ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا چارٹ پر لکھ کر جماعت میں آویزاں کریں۔ اساتذہ والدین کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی روشنی میں مزید تفصیل سے پڑھیں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء سے سبق کی بلند خوانی کرائیے۔ بعد ازاں سبق کی مشق کے سوالات اپنی نگرانی میں حل کروائیے۔ طلباء کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پیدائش کے متعلق تفصیل سے بتائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب یعنی خلیفہ ہیں۔ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور توبہ کے متعلق تفصیل سے آگاہ کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیل سے حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس سبق کی جو مشق ہے اس کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔